بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امام حسکفی کہتے ہیں کہ میں نے تنویر الابصار کی شرح کی۔ وہ تنویر الابصار کس کی ہے؟ لے شیخ شیخنا، ہمارے شیخ کے شیخ، شیخ الاسلام محمد ابن عبداللہ التمرتاشی، تمرتاشی۔ اچھا جی، تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی کبھی اپنے طور پر تعریف یعنی ڈیفینیشن کرنی پڑ جائے تو مشکل ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام کی یہاں انہوں نے تعریف لکھی ہے، متن میں آیا ہے شیخ الاسلام، تو نیچے یہ صفحہ نمبر 63 کے امام شامی نے شیخ الاسلام کی تعریف لکھی ہے اور کہا کہ اے شیخ اہل الاسلام، یعنی یہ بتایا کہ یہ جب شیخ الاسلام کسی کو کہا جاتا ہے تو یہ مجاز ہے، کیونکہ اسلام کا کوئی شیخ نہیں ہے، اہل اسلام کا شیخ ہے۔ تو یعنی شیخ اہل الاسلام، جب بھی کسی کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے تو اسلام سے پہلے لفظ اہل محذوف ہے، اے شیخ اہل الاسلام۔ وَهَذَا الْوَصْفُ غَلَبَ عَلَى مَنْ كَانَ فِي منصب الافتاء او القضاء۔ تو امت میں یہ جو منصب ہے، یہ وصف، یہ لقب ان لوگوں کو دیا گیا جو کہ افتاء اور قضاء کے منصب پر فائز تھے، یعنی مختلف زمانوں میں فقہ کے لحاظ سے اس لقب کو زیادہ متعین کیا گیا کہ جو امت کے بڑے فقیہ تھے، مفتی تھے اور قاضی تھے، ان کے القاب کے اندر شیخ الاسلام لایا گیا، اور جس سے مراد اصل میں شیخ اہل الاسلام، اہل اسلام کے شیخ۔ تو پھر اس میں خود بخود معین ہو جاتا ہے کہ جو جس زمانے کا شیخ الاسلام ہے تو اس زمانے کے جو اہل ہیں اصل وہ مراد ہیں، نہ کہ پہلی صدیوں کے۔ بہرحال امت میں مطلقاً سب سے پہلے جن کو شیخ الاسلام کہا گیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے ہیں، اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیے ہیں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے جو سیر اعلام النبلاء اور البدایہ والنہایہ میں ہے، اللہم اصلحنی بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، کہ اے اللہ میری بھی یوں اصلاح کر جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے۔ تو ایک موقع پر ایک شخص نے پوچھ لیا، یعنی وہ غالباً رافضی تھا، کہ من ہم، وہ کون ہیں خلفاء راشدین، یعنی جن کا تم دعا میں بھی ذکر کرتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ سے تو کھلا مانگنا چاہیے اور تم کہتے ہو اتنا دے جتنا خلفاء راشدین کو دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء راشدین کو بہت بڑی اتھارٹی اور تمہارے نزدیک آئیڈیل شخصیات ہیں، تو وہ کون ہیں؟ من ہم، اغرورقت عیناہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سائل کے سوال پر افسوس کی وجہ سے کہ یہ میرے پاس آتا جاتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں خلفاء راشدین کون ہے، اور یہ مجھ سے خلفاء راشدین پوچھتا ہے۔ تو کہا کہ ہما حبیبایا، حبیبایا یعنی حبیبان، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ہما حبیبایا امام الہدی و شیخ الاسلام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو کہا وہ میرے دونوں محبوب اور دونوں ہدایت کے امام اور دونوں شیخ الاسلام ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بطور خاص ہیں کہ جن کا میں دعا میں یوں ذکر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ جن جن ذرائع سے تو نے ان کی اصلاح کی وہ مجھے بھی عطا فرما، اصلحنی بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام۔ تو سب سے پہلے یعنی دیگر بھی صحابہ کے جو ہیں عبارات ان میں یعنی یہ ذکر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیخ الاسلام ہونے کا۔ تو پھر امت کے اندر یہ لقب جو ہے وہ آگے مختلف عہود ادوار کے لحاظ سے چلتا رہا۔ اچھا جی، تو محمد بن عبداللہ تمرتاشی، علیحدہ اگر ان الفاظ کا ضبط کرنا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہے، کوئی تمرتاشی کہے گا کوئی تمرتاشی کہے گا۔ تو یہ صفحہ نمبر 65 پہ نیچے ہے قولہ التمرتاشی نسبۃ الی تمرتاش قال صاحب مراسد الاطلاع فی اسماء الاماکن والبقاع۔ یہ کتاب کا نام ہے، جغرافیے کی کتاب ہے، مراسد الاطلاع، ادھر پڑی ہوئی ہے ہماری لائبریری میں۔ تو یعنی جس وقت بھی کسی شہر کا تعین یا تعریف کی ضرورت پڑے، کیونکہ ہمارے فقہی لٹریچر میں اور ایسے ہی باقی جو علم حدیث اور اصول حدیث کے لحاظ سے ہے، کیونکہ راویوں کے نام کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے کبھی یعنی اکثر وہ ان کے جغرافیے کو آبائی طور پر یا وفات کے لحاظ سے یا جہاں زیادہ زندگی بسر کی ہے اس کے لحاظ سے وہ نسبت بیان کرتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں معجم البلدان جو کتاب ہے وہ ماخذ میں اہم ہے، اور ایسے ہی یہ مراسد الاطلاع اس کے اندر اور دیگر بھی ایسی بہت سی کتابیں ہیں کہ جو جغرافیے پہ لکھی گئیں کہ یہ دنیا کے کس کونے میں شہر ہے جس کی طرف فلاں بزرگ منسوب ہیں، اور انہیں وہ اسی وجہ سے مشہور ہیں اس نسبت کی بنیاد پر، اور اس میں قیاس نہیں چلتا، یعنی ہر علاقہ کے لوگ جو جس طرح کوئی لفظ بولتے ہوں دوسرا محدث زمان بھی اس کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ وہ اب ہم جو ہے وہ ادھر جلو موڑ کہتے ہیں، اس کو کوئی جلو موڑ کہے یا جلو موڑ کہے تو یہ کسی کو اختیار نہیں، اگرچہ وہ اپنی جگہ بہت بڑا سکالر ہو، یعنی صحیح لفظ تب ہی ہوگا جب جلو موڑ کہے گا، یہاں تک کہ جلو کو بھی اگر جلو کہے گا تو صحیح لفظ ضمہ بولتے ہوئے بھی پھر غلطی ہو جائے گی۔ تو اس واسطے ایسی چیزوں میں ہم محتاج ہیں کہ اسی علاقے کے لوگوں کی صراحت ہو کہ یہ گاؤں ہم اس کا نام اس طرح لیتے ہیں۔ تو تمرتاش انہوں نے پھر ضبط کیا بضمتین و سکون الراء، یعنی دو ضمے ہیں تا پہ بھی اور میم پہ بھی، تمرتاش، اور را ساکن ہے، و الف و شین معجمہ، نقطے والا شین۔ یہ قریۃ من قری خوارزم، یہ خوارزم جو ہے اس کے بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔ اب نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ پھر خوارزم کہاں ہے، تو اب کئی بہت سے سینکڑوں ایسے علماء ہیں، فقہا ہیں، محدثین جن کو خوارزمی کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں خوارزم لیس اسم للمدینہ و انما اسم للناحیہ
بجملتها نقول وهي تقع اليوم في جمهورية ترکمانستان ولایت تشاوز وقسم منها فی جمہوریت ازبکستان۔ تو مطلب انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک معین شہر کا نام نہیں بلکہ علاقے کا نام ہے۔ جس طرح آپ کوئی کہے کہ پنجاب کس شہر کا نام ہے تو کسی ایک شہر کا نام پنجاب نہیں ہے بلکہ علاقے کا نام ہے۔ ایسے ہی یعنی مختلف شہروں پہ مشتمل علاقے کا نام ہے خوارزم، اور وہ پھر آگے کئی ملکوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے، یعنی کچھ حصہ ازبکستان میں ہے، کچھ ترکمانستان میں ہے، ترکمانستان کے اندر جس طرح مثلا بلوچستان ہے تو کچھ پاکستان میں ہے، کچھ ایران میں ہے۔ تو آگے یعنی بعد والی جو تقسیم ہے اس کے لحاظ سے تقسیم ہو گیا، لیکن اصل میں علاقہ کے طور پر اس کو بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمر تاشی ہیں جنہوں نے اصل تنویر الابصار لکھی اور اس سے پھر آگے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو آگے ان کی سند ابن نجیم مصری سے امام اعظم ابو حنیفہ تک اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، پھر جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک وہ پہنچتی ہے۔ اچھا جی، آگے پھر دوبارہ قسم ہے، والامری، مجھے میری عمر کی قسم، ان السلامت من ھذا الخطر، کہ خطا سے سلامتی، خطا سے سلامتی، لامر، یہ ایک ایسا امر ہے، یعز علی البشر، جو بشر کے لحاظ سے ناممکن کے قریب ہے۔ یعز، نیچے معنی لکھا ہے یقلو، یعنی بہت کم ہے، یعنی بشر سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو اپنی کتاب کے لحاظ سے یعنی جو در مختار حسکفی کی تنویر الابصار کے اوپر ہے، تو کسر نفسی اور عاجزی کرتے ہوئے امام حسکفی کہتے ہیں کہ غلطی سے سلامتی تو ایک بڑا نادر نایاب معاملہ ہے، بہت قلیل ہے کہ غلطی نہ ہو۔ ولا غروا، اور اس سلسلہ میں کوئی میں تکبر نہیں کرتا۔ فإن النسیان من خصائص الانسانیت، کہ نسیان انسانیت کے خصائص میں سے ہے، بھول جانا انسانیت کے خصائص میں سے ہے۔ آگے والخطا، یہ عطف ہے نسیان پر، والخطا والزلل من شعائر الآدمیت، خطا اور پھسلن لغزش، زلل کا معنی، یہ آدمی کے شعائر سے ہے۔ تو خطا کی نیچے تعریف کی، ہوا ان یقصد بالفعل غیر المحل الذی یقصد به، یعنی ایک بندہ جو ہے مثال کے طور پر ارادہ تھا اس کا شکار کو تیر مارے، آگے لگ آدمی کو گیا، تو یہ خطا ہے کہ ارادہ کسی اور چیز کا تھا اور کام اور ہو گیا۔ اچھا جی، اور دوسری خطا کی تعریف ہے ضد الصواب، اور بعض نے کہا کہ الخطا ما لم یتعمد، خطا اس کو کہتے ہیں جس میں ارادہ نہ پایا جائے، عمدن نہ ہو، جو عمدن نہ ہو وہ خطا ہے۔ اچھا جی، واستغفر اللہ مستعیذا به من حسد، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں درا حال کہ میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں حسد سے۔ باقی یہ جو دو بار آ گیا کہ نسیان انسانیت کے خصائص میں سے ہے، اس پر تھوڑی سی بات، یہ صفحہ نمبر 75 پر، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِهَا هَاهُنَا وَفِي مَا تَقَدَّمَ بِخَصَائِص، یہ جو زلل، خطا اور نسیان ہے، اس کو امام حسکفی نے خصائص انسانیت سے تعبیر کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں لِأَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِنسَانِ وَالْخَطَأ وَالزَّلَلَ يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ،
یعنی پہلے جو تھا وہ یہ بتایا فَإِنَّ النِّسْيَانَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِنسَانِيَّةِ وَالْخَطَأَ وَالزَّلَلَ مِنْ شَعَائِرِ الْآدَمِيَّةِ، خطا جو ہے، نسیان جو ہے، اس کو تو خصائص میں بیان کیا. خاصہ جو ہے وہ خاصۃ الشیء یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ، اور اگلی بات جو اس کو شاعر سے بتایا کہ آدمیت کے شاعر سے ہے. تو کہتے ہیں کہ لأن النسیان من خصائص الانسان والخطأ والزلل یکون منہ ومن غیرہ کما وقع حتی من الملائکۃ کما وقع لابلیس بناء علی انہ منہم، کہ نسیان تو انسان کے ساتھ خاص ہے اور کسی میں نہیں پایا جاتا، مگر خطا اور زلل یہ انسان سے بھی اس کا صدور ہوتا ہے اور انسان کے علاوہ سے بھی اس کا صدور ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو شاعر میں شمار کیا ہے، خصائص میں شمار نہیں کیا. تو آگے ایک بات کر رہے ہیں وہ ایک مرجوح قول پر کہ ابلیس جو ہے کیا وہ ملائکہ میں سے تھا یا ملائکہ میں سے نہیں تھا. تو جن کے بقول وہ ملائکہ میں سے تھا، اس پر یہ ہے کہ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کر دیا کہ خطا ملائکہ سے بھی ہو سکتی ہے. وہ فرد کون ہے ملائکہ کا جس نے خطا کی؟ ہے ابلیس. تو یہ تب ہے جب اس کو ملائکہ میں سے شمار کیا جائے. لیکن راجع کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ مرجوح قول کے مطابق کہ اگر ملائکہ سے نہیں تھا تو پھر اس کو سجدے کا حکم ہی نہیں تھا، تو سجدے کا حکم تو ملائکہ کو دیا جا رہا تھا، تو پھر اس کو جو مردود قرار دیا گیا وہ بلا وجہ ہونا چاہیے، جبکہ وہ وجہ کی بنیاد پہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کلاس میں جس جماعت میں وہ بیٹھا تھا اس پر اطلاق ملائکہ کا ہوتا تھا، اگرچہ یہ جزوی شخصی طور پر ملائکہ کا فرد نہیں تھا، تو تھا شخصی طور پر جن. تو اس بنیاد پر یعنی وہ جو بات اس کے ذریعے سے ملائکہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ بھی مرجوح بات ہے، جو یہاں پر یعنی خطا اور زلل کو کہا گیا کہ فرشتوں سے بھی اس کا صدور ہوتا ہے. تو یہ جب ابلیس کو اس میں شمار کیا جائے تو ابلیس کسے صدور ہوا؟ نہ کہ دیگر فرشتوں سے، کیونکہ وہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. اچھا جی، والخطأ والزلل یکون منہ کا مرجع انسان ومن غیرہ کا مرجع انسان کے غیر سے، یہاں تک کہ ملائکہ سے جس طرح کے واقع ہوئی خطا اور زلل ابلیس سے بناء علی انہ منہم، یہ اس موقف پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں انہ ابلیس منہم، ملائکہ میں سے ہے، یہ اس موقف پر کہی گئی ہے. وَلِہَارُوتَ وَمَارُوتَ عَلَىٰ مَا قِیلَ، اور لِابلیس پر عطف ہے، جیسے واقعہ ہوا ہاروت اور ماروت کے لحاظ سے عَلَىٰ مَا قِیلَ، جس طرح کے کہا گیا ہے ان کے قصے میں. اچھا جی، كَقَوْلِهِمْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَكَنَظْرِ بَعْضِ الْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ مَقَامِهِ فِي الْعِبَادَةِ، یعنی وہ خطا جو ایک مشورے کی حد تک خطا تھی، ساتھ اس کو بھی بطور دلیل کے ذکر کیا. یا بعض ملائکہ کا اپنے مقام عبادت کی طرف متوجہ ہونا، یہ مکاشفۃ القلوب کے اندر جو ہے وہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ میں ابھی ایک جگہ سے گزر کے آ رہا ہوں، وہاں ایک فرشتہ پڑا تھا جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس نے مجھے کہا کہ میری سفارش کرو.
تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں عرش پر آسمانوں پر تخت پہ رہتا تھا اور 70,000 سے زائد فرشتے میری خدمت کرتے تھے، لیکن معراج کی رات میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تو اس پر مجھے سزا دی گئی اور مجھے کوہ کاف میں گرا دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میری سفارش کرو کہ آپ اللہ کو کہیں اور مجھے پھر واپس میرے مقام کی طرف لوٹایا جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو یہ حکم ہوا کہ وہ کثرت سے درود پڑھے تو پھر اسے اس کے مقام پر لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس نے درود پڑھا اور پھر وہ اس مقام پہ واپس لوٹا۔ تو بہرحال یعنی وہاں بھی پھر یہ چیز ایک طرح کی پائی گئی، اگرچہ یعنی وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آداب رسول علیہ السلام کے لحاظ سے اتنی سخت پکڑ ہوئی اور گرفت ہوئی اور یہ معاملہ سامنے آیا۔ تو وَأَمَّا الْجِنُّ فَذَلِكَ أَكْثَرُ حَالِهِمْ، یعنی فرشتے کے لحاظ سے تو یہ ہمیں شاذ و نادر صورتیں ملی ہیں، اور عمومی طور پر یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور دوسری طرف جن جو ہیں فَذَلِكَ أَكْثَرُ حَالِهِمْ، خطا ان کا اکثر حال ہے، یعنی وہ اکثر خطا میں ہی رہتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس بنیاد پر پھر خطا اور زلل آدمیوں کا خاصہ نہیں ہے بلکہ شاعر سے ہے، چونکہ یہ خطا اکثر تو جنوں میں ہوتی ہے، اور اگر اس ابلیس کو شمار کریں اور ہاروت ماروت کے لحاظ سے بھی ان اسرائیلی روایات کو اگر جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، جو زیادہ جو گناہ کی بات ہے وہ ان میں ہے، باقی تو جو ہے وہ تعلیم سحر کے لحاظ سے جو قرآن میں ہے، اور جو اس کے علاوہ قصہ ہے وہ اسرائیلی روایات میں ہے، اور اب وہ لٹکے ہوئے نظر نہیں آتے اس کنویں کے اندر، کیونکہ ہم نے بھی جا کے وہ کنواں دیکھا بابل کے اندر، تو اب اس کے اوپر ایک ڈھکن دیا ہوا ہے، تو ڈھکن اتارنے سے، یعنی یہ ڈھکن نہیں کہ شیشی کا ڈھکن، اچھا خاصا یعنی جتنا عام کنواں ہوتا ہے تو اندر اس کے پانی نظر آتا ہے، فرشتے لٹکے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو جس حد تک قرآن مجید میں ہے وہ قطعی ہے، تو باقی یعنی وہ شراب اور ورغلانہ اور یہ وہ اور جو ہے وہ معاملات وہ اسرائیلی روایات تک ہیں، تو ان کو جو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس بنیاد پر وہ بھی مثال نہیں دی جا سکتی، اور دوسری طرف جو بنایا گیا ہے تو وہ ابلیس کے ذریعے سے ایک مثال بنائی گئی ہے کہ اسے شامل کیا گیا، تو وہ ذاتی طور پر شخصی طور پر تو فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، شامل ان کی جماعت میں موجود تھا، تو اس بنیاد پر جب اس جماعت کو حکم ہوا تو ساتھ اسے بھی حکم ہوا کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ تو یہ کہتے ہیں وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مُسْتَعِيذًا بِهِ مِنْ حَسَدٍ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں درا حال کہ میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں حسد سے، کہ میرا کوئی حسد نہ کرے۔ کیوں؟ یسد باب الانصاف، کہ حسد جو ہے جہاں کسی کا کسی کے دل میں آ جائے تو وہ حاسد محسود کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ حسد یسد باب الانصاف، وہ انصاف کا دروازہ بند کر دیتا ہے، حسد انصاف کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وَيَرُدُّ عَنْ جَمِيلِ الْأَوْصَافِ، اور جو محسود کے اچھے اوصاف ہوں وہ بھی اس کو برے نظر آتے ہیں حاسد کو۔ تو اس پر انہوں نے پھر نیچے شرح کے اندر حسد کی تعریف کی۔ تعریف کا مطلب یہ نہیں کہ شان بیان کی، مطلب یہ ہے کہ حسد کیا ہوتا ہے، یہ
ڈیفینیشن کی۔ اچھا جی، تو حسد کیا ہے؟ تمنی زوال نعمت المحسود، محسود جو ہے اس سے زوال نعمت کی تمنا کرنا، سواء تمنا انتقالہا الیہ ام لا، خواہ اپنے طرف اس کے آنے کی تمنا کرے یا نہ کرے۔ حاسد یعنی مثال کے طور پر زید کے پاس ایک طیارہ ہے تو خالد حسد کرتا ہے زید کا، تو مطلب کہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ یعنی اصل حسد کا یہ مضمون ہے کہ محسود کے پاس جس کا حسد کیا جا رہا ہے اس سے زوال نعمت ہو جائے، آگے حاسد کی طرف وہ نعمت منتقل ہو یا نہ ہو، اس کی وہ تمنا کرے یا نہ کرے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا، مجازی طور پر غبطہ کو بھی حسد کہا جاتا ہے، جس طرح حدیث شریف میں لا حسد الا فی اثنین، تو وہاں پر حسد جو ہے وہ غبطہ کے معنی میں ہے، حسد غبطہ کے معنی میں ہے۔ غبطہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ اردو میں ہے رشک۔ غبطہ میں یہ ہے کہ جس کے پاس نعمت ہے اس کے پاس بھی رہے اور اے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، یعنی غبطہ کے اندر زوال نعمت کی تمنا نہیں ہوتی، اپنے لیے حصول نعمت کی تمنا ہوتی ہے، دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا، جبکہ حسد کے اندر شرط ہے کہ دوسرے سے تو زوال نعمت کی تمنا ہو، اپنے لیے حصول کی تمنا ہو یا نہ ہو۔ تو مجازن غبطہ پر بھی حسد کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ وہی تمنی مثل تلک النعمت من غیر ارادت زوالہا عن صاحبہا وہو غیر مذموم، غبطہ غیر مذموم ہے، غبطہ بخلاف الاول، برخلاف حسد کے کہ وہ مذموم ہے۔ اب اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ حسد مذموم کیوں ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْإِعْتِرَاضِ عَلَى الْخَالِقِ تعالی، کہ حسد گویا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کی طرف بندے کو پہنچا رہا ہے۔ تو تقسیم تو اللہ کی ہے کہ اسے طیارہ ملا اور حاسد کو نہیں ملا، تو یہ جب حسد کر رہا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے تو یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ وجہ ہے کہ حسد کی مذمت کی گئی ہے۔ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْإِعْتِرَاضِ عَلَى الْخَالِقِ تَعَالَى وَلِذَا قَالَ علیہ السلام إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، بچو حسد سے، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وَسَمَّاهُ علیہ السلام حالقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا نام حالقہ رکھا ہے۔ حالقہ حلق کرنے والی چیز، جو کسی کی ٹنڈ کر دے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو فلان نے تو فلان کی ٹنڈ کر دی ہے، یعنی بالکل اسے محروم کر دیا ہے۔ تو حسد یعنی جس طرح بندے کے سر سے بال کوئی چیز اتار دیتی ہے، تو حسد جو ہے یہ حالقہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کس چیز کا حلق کر دیتا ہے؟ فرمایا حالقۃ الدین لا حالقۃ الشعر، حسد بالوں کو نہیں مونڈتا بلکہ بندے کا جو دین ہے اسے بندے سے زائل کر دیتا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ حسد سے بچو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ والحاسد ظالم لنفسہ، حاسد ڈبل ظالم ہے، پہلے نمبر پر تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، حیث اتعب نفسہ واحزنہا واوقعہا فی الاسم، کہ اس نے
اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، حسد کر 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 کے اپنے آپ کو، یعنی اپنے اندر ہی وہ جلتا رہتا ہے ہر وقت، کوئی اسے آگ لگانے نہ بھی آئے تو پھر بھی اس کو آگ لگی رہتی ہے۔ وہ اتعبا نفسہ واحزنہا، اس نے اپنے آپ کو غم میں ڈالا ہوا ہے، یعنی آٹومیٹکلی غم میں ہے، خود بخود اس کی وہ مشینری چل رہی ہے جو اسے غمناک کرتی ہے۔ وَأَوْقَعَهَا، اس نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈالا ہے، فی الاسم میں، گناہ میں۔ اب والے غیر ہی کا تلف اسم پر نہیں، لنفس ہی پر ہے، کہ حاسد غیر پہ بھی ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے تین طرح، کہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، غم زدہ بناتا ہے اور گناہ میں ڈالتا ہے، اور غیر پر بھی ظلم کرتا ہے سو لم یحب لہ ما یحب لنفسہ، کہ اس کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے وہ پسند نہیں کرتا۔ اس واسطے ابو طیب جو ہے انہوں نے یہ شعر لکھا، وَأَظْلَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ مَنْ كَانَ حَاسِدًا لِمَنْ بَاتَ فِي النَّعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ۔ وَأَظْلَمُ أَهْلِ الْأَرْضِ مَنْ كَانَ حَاسِدًا، اہل ارض میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو حسد کرے، سب سے بڑا ظالم۔ لمن باتا، کس کا حسد کرتا ہے؟ لمن باتا فی نعمائہ، وہ بندہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہے، لمن باتا فی نعمائہ یتقلب، من کان حاسدا لمن باتا، حاسد کس کا ہے؟ اس کا جو اللہ کے انعامات میں رات بسر کر رہا ہے، یتقلب یعنی اس میں کروٹیں بدل رہا ہے، اور یہ اس سے حسد کر رہا ہے، تو یہ حسد کرنے والا اہل زمین میں سے سب سے بڑا ظالم ہے۔ یسد باب الانصاف، دروازہ انصاف کا حسد بند کر دیتا ہے، صفت تاکیدیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت حسد ہے اسے ہی بیان کر رہا۔ اذ الانصاف هو الجری علی سنن الاعتدال، انصاف یہ ہے کہ اعتدال کے طریقے پر چلنا، والاستقامۃ علی طریق الحق، حق کے طریقے پر مستقیم رہنا۔ وہذا الوصف لا یتأتی وجودہ مع الحسد، اور بندہ اعتدال اور استقامت پر حسد کے ہوتے ہوئے نہیں رہ سکتا، حسد نہیں ہوگا تو پھر کسی کے لحاظ سے وہ عدل پر ہوگا اور استقامت پر ہوگا۔ تو اوپر متن میں ہے، یسد باب الجمیل ویرد عن جمیل الاوصاف، الا وان الحسد حسک، خبردار کہ حسد جو ہے وہ حسک ہے، حسک جو ہے وہ ہیں کانٹے، من تعلق بھی ہلاکا، جو حسد کے کانٹے سے الجھ گیا، اٹک گیا حسد میں، ہلاکا ہلاک ہو جائے گا۔ وَكَفَى لِلْحَاسِدِ ذَمًّا آخِرُ سورۃ الفلق، حاسد کی مذمت کے لیے سورہ فلق کی آخری حصہ کافی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، فِي اضْطِرَامِهِ، یہ ضمیر راجع مجرور حاسد کی طرف، کہ اس آگ کے جلنے کے لحاظ سے، فِي اضْطِرَامِهِ بِالْقَلْقِ، کہ وہ جلتا رہتا ہے بے چینی میں۔ لِلَّهِ دَرُّ الْحَسَدِ مَا أَعْدَلَهُ بَعْدَ بِصَاحِبِهِ قَتْلَهُ۔ لِلَّهِ دَرُّ الْحَسَدِ،
اللہ کے لیے ہے بلائی حسد کی۔ ردی جو شرح ہے کافیے کی، اس میں یہ ہے کہ لفظ در اصل میں ما یدر ہے، یعنی ما ینزل من الدر من اللابان، کہ درا ہے پستان، اس سے جو دودھ اترتا ہے اس کو در کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی بادل سے جو بارش ہوتی ہے، وَهُوَ كِنَایَةٌ عَنْ فِعْلِ الْمَمْدُوحِ الصَّادِرِ عَنْهُ، تو یہ ممدوح سے جو فعل صادر ہوا ہے اس سے کنایا ہوتا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے۔ وَإِنَّمَا نَسَبَ فِعْلَهُ لِلَّهِ تَعَالَى قَصْدًا لِلْتَعَجُّبِ مِنْهُ، اور فعل کو یہاں یعنی حسد کا جو فعل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے تعجب کے لیے، کیونکہ لأن اللہ تعالیٰ منشئ العجائب، اللہ عجائب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عظیم یریدون التعجب منہ، جس بڑی چیز سے لوگ تعجب کا ارادہ کرتے ہوں، ینسبونہ الیہ تعالی ویضیفونہ الیہ، اس کی اضافت یعنی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ فمعنى للہ درہ ما اعجب فعلہ، کہ للہ در جب کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ کتنا باعث تعجب ہے اس کا فعل۔ اچھا جی، قاموس المحیط میں وَلِلَّهِ دَرُّ کا معنی اعمالہ، اللہ کے لیے ہے اس کا عمل۔ ایسے ہی جو جامی کے حواشی ہیں جامی پر مولا اسام کا، اس میں بھی موجود ہے کہ جب یہ مولانا جامی نے کہا للہ خیرہ بجال الدر کنایۃً عن الخیر، کہ کافیے کی شرح کرتے ہوئے وہاں پر انہوں نے للہ در کا ترجمہ کیا للہ خیرہ بجال الدر کنایۃً عن الخیر۔ لا یوافق تحقیق اللغات، یہ جو انہوں نے یعنی چونکہ انہوں نے سارا اس کا مطلب بیان کیا ہے تعجب کے لحاظ سے اور وہاں ہے خیر کے لحاظ سے، تو امام شامی کہتے ہیں کہ جو مولانا جامی نے مطلب بیان کیا ہے یہ تحقیق لغت کے مناسب نہیں ہے۔ لغت کی تحقیق کے مطابق یہ تعجب کے لیے آتا ہے، خیر کے لیے نہیں آتا، کہ اللہ کا یہ فعل کتنا باعث تعجب ہے یا یہ مصنف نے کتنا باعث تعجب کہا، تو جبکہ مولانا جامی کے مطابق مصنف کے لیے ہے خیر اس فعل کا۔ آگے ما اعد لہ، یہ تعجب ثانی ہے جو منشأ تعجب کے بیان پر مشتمل ہے۔ اچھا جی، اب وعدہ بصاحبہ، کہ حسد نے حاسد سے ہی کام شروع کر دیا، یعنی محسود کے قتل سے پہلے حاسد کا کیا۔ قشیریہ رسالہ جو ہے تصوف کا، ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کا، اس میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیس فی خلال الشر خلۃ اعدل من الحسد تقتل الحاسد غما قبل المحسود، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بری عادتوں میں سے کوئی عادت حسد سے زیادہ عدل والی نہیں، یعنی حسد ہے عادات شر میں سے لیکن ہے عادل، اور بری عادات میں سے اور کوئی ایسی عادت نہیں جو یوں عدل کرے جیسے حسد عدل کرتا ہے۔ کیسے؟ تقتل الحاسدہ،
حاسد کو قتل کرتا ہے غمن قبل المحسود، محسود سے پہلے غم میں ڈبو کر حاسد کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ عادت بری ہے، اور بری ہونے کے باوجود عدل کرتی ہے کہ یہ حقدار ہے حاسد کہ پہلے اسے قتل کیا جائے، تو حسد پہلے اس کو ہی قتل کرتا ہے غم میں ڈبو دینے کی وجہ سے۔ اچھا جی، اوپر جو ہے متن میں یعنی امام حسکفی کہتے ہیں وما آنا من قید الحسود بآمن، حسود حاسد سے مبالغہ ہے کہ میں حسد کرنے والے کے فراڈ سے مأمون نہیں ہوں۔ وما آنا من قید الحسود بآمن، میں حسد کرنے والے کے حسد کے فراڈ سے مأمون نہیں ہوں۔ ولا جاہل یزری ولا یتدبر، اور نہ ہی میں جاہل سے محفوظ ہوں جو میرے عیب نکالتا ہے اور تدبر نہیں کرتا۔ اچھا جی، اور ساتھ یہ شعر ہے وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ، اب جس معنی کو انہوں نے ترجیح دی وہ ہوگا کہ کیا تعجب والا ہے قائل کا یہ قول، اور دوسرا جو جامی والا ہے وہ ہوگا کہ اللہ کے لیے ہے بھلائی قائل کی۔ شعر کیا ہے؟ ہم یحسدونی، وہ میرا حسد کرتے ہیں، اصل میں تھا یحسدوننی، ادغام ہوگا یحسدونی، وہ میرا حسد کرتے ہیں۔ وشر الناس کلہم، وہ میرا حسد کرتے ہیں، تو حسد کر کے میرا درجہ بڑھا رہے ہیں، وہ میرا حسد کرتے ہیں۔ وشر الناس کلہم من عاش فی الناس یوما غیر محسودی، وہ میرا حسد کرتے ہیں تو میں کتنا خوش نصیب ہوں، کیوں کہ تمام لوگوں میں سے برا وہ ہے جس کا کوئی ایک دن بھی یوں گزرے کہ اس کا کوئی حسد نہ کر رہا ہو، یعنی جس کا روز حسد ہو وہ تو بڑا فضیلت والا بندہ ہے، اور جس کا کوئی حسد ہی نہ کرے، پورا دن گزر جائے اور اس کا کوئی حسد نہ کرے، یہ تو بدترین بندہ ہوگا کہ جس کا حسد کرنے کوئی تیار نہیں۔ ہم یحسدونی، وہ میرا حسد کرتے ہیں، یعنی وہ تو کرتے ہیں مجھے نقصان دینے کے لیے، حالانکہ وہ میرا میرٹ بنا رہے ہیں اچھائی میں، وہ میرا حسد کرتے ہیں۔ حال یہ ہے شر الناس کلہم، سب لوگوں میں سے برا وہ ہے من عاش فی الناس، جو زندہ رہا لوگوں میں، یومن پورا دن، غیر محسودی، اور اس کا کسی نے حسد ہی نہیں کیا، پورا دن گزر گیا، رہتا بھی سوسائٹی میں ہے اور پھر بھی اس کا حسد نہ ہو تو پھر تو وہ برا بندہ ہے، سارے لوگوں میں سے برا ہے۔ اور اگر اس کا حسد کریں تو یہ اس کی بڑائی ہے۔ تو یہ لوگ جو میرا حسد کرتے ہیں یہ مجھے خود بخود بڑا بنا رہے ہیں، کیونکہ جس کا حسد نہ ہو اور پورا دن گزر جائے اور وہ بندہ رہتا بھی ماحول میں ہو تو پھر وہ ہے ہی کچھ نہیں کہ اس کا حسد ہی کسی نے نہیں کیا۔ من عاش فی الناس، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ معاشرے سے نکل گیا ہے، کسی جنگل صحرا میں جا کے ڈیرا لگا لیا ہے، نہ کوئی بیان دیتا ہے، نہ کوئی تقریر کرتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، چپ سرکار بھی ہے اور وہ دریا سے پار بھی ہے،
تو وہ کچھ عمل دخل ہی نہیں اس کا معاشرے میں، اب اس سے حسد نہ کریں تو وہ بڑا نہیں بنتا۔ جو اپوزیشن بنے، معاشرے میں رہے، ماحول میں رہ کے پھر اس کا کوئی حسد نہ کرے تو یہ برا بندہ ہے، کیونکہ پورا دن اگر گزر گیا ماحول میں رہتے ہوئے تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی امر بالمعروف نہیں کیا، اس نے کوئی نہی عن المنکر نہیں کیا، تو نتیجتاً سارا دن اسے کسی نے نہیں کوسا، اور اگر کرتا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی تو اسے حسد کرتا ہوتا۔ تو ہم یحسدونی وشر الناس کلہم من عاش فی الناس یوما غیر محسودی۔ اب اس میں نیچے جو انہوں نے شعر لکھے کہتے ہیں دل حسودا، دل دعل، دا امر ہے، آگے پھر حسود سے ملائیں گے تو عین پہ کسر آئے گا، دعل حسودا، حسود کو چھوڑ دو، یعنی تم یہ سن کے کہ فلاں بندہ تمہارا بڑا حسد کر رہا ہے تو تم غم نہ کرو، فکر میں نہ پڑو، تشویش نہ رکھو، حسود کو چھوڑ دو۔ وما یلقاہ من کمد، اور اسے جو دل کا روگ رگا ہوا ہے اسی میں اسے چھوڑ دو۔ وما یلقاہ، حسود پر عطف ہے، ایک تو حسود کو چھوڑ دو، دوسرا اس بلا کو چھوڑ دو جو حسود کے دل کو مرض لگا ہوا ہے۔ کفا کا من ہو، کفا کا من ہو، تیرے لیے کافی ہے، تجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تیرے لیے کافی ہے۔ کیا چیز؟ لہیب النار فی کبدی، جو اس کے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے تیری وجہ سے، بدلہ لینے کے لیے وہ کافی ہے، تجھے کوئی تلوار تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا کا، انا کفیناک المستہزئین، کفا کا، تیرے لیے کافی ہے بدلہ لینے والے کی صورت میں۔ کیا چیز کافی ہے؟ لہیب النار، آگ کا شعلہ جو اس حاسد کے کلیجے میں ہے۔ اب اگر تم بھی اس کی ملامت کرو حاسد کی تو پھر علمت ذا حسد نفست قربتہ، اگر تم نے اس کی ملامت کی تو تم نے اس کی مصیبت دور کی، یعنی اگر تم اس کی ملامت کرو گے تو پھر تم اس کو ریلیف دو گے۔ نفست قربتہ، یہ کرب و بلا والا ہے کہ اس کا دکھ تم نے دور کر دیا۔ وَإِن سَكَتَّ فَقَدْ عَذَّبْتَهُ بِيَدِي، اور اگر تم چپ کر جاؤ، وہ مسلسل حسد میں آگ اگل رہا ہے اور تم آگے سے خاموش ہو جاؤ تو پھر فَقَدْ عَذَّبْتَهُ بِيَدِهِ، تم نے اسی کے ہاتھ سے اسی کو مروایا ہے، یعنی وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی چپیڑ اور اپنا منہ، یعنی یہ وَإِن سَكَتَّ فَقَدْ عَذَّبْتَهُ بِيَدِهِ، بِيَدِهِ، اس کے ہاتھ سے ہی تم نے اس کو عذاب دیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حاسد کی کاروائیوں پر تم فکر نہ کرو، تم جواب نہ دو، تم خاموش رہو، تو یہ حاسد پر بلا ہے، بوجھ ہے، اور اگر تم بولو گے تو پھر تم حاسد کو گویا کہ ریلیف پہنچاؤ گے۔ ایسے اسی مضمون کا دوسرا شعر ہے، اصبر علی کید الحسود فإن صبرک یقتلہ، حسود کے قید پر، وہ جو تجھ کو فریب دے رہا ہے تم صبر کرو، کیوں؟ فإن صبرک یقتلہ، تمہارا صبر اسے قتل کرے گا۔ النار تأکل بعدها ان لم تجد ما تأکلہ، یعنی آگ جل رہی ہو اور اس میں لکڑیاں نہ ڈالی جائیں اور تو پھر آگ اپنے آپ کو ہی جلاتی رہتی ہے، اور اگر لکڑیاں ڈالی جائیں تو پھر
اپنے آپ کو جلانے کی تو نوبت نہیں آئے گی اس کو، پھر تو اگلا شکار اس کو ملے گا۔ تو اس بنیاد پر اگر تم حاسد کا حسد کرو گے تو پھر وہ اپنے آپ کو نہیں جلائے گا، اور اگر تم چھوڑ دو گے تو پھر وہ اپنے آپ کو جلاتا رہے گا۔ النار تأکل بعضها، آگ کھاتی ہے اپنے ہی حصے کو، ان لم تجد، اگر آگ نہ پائے، تجد مؤنث ہے یا اگر آگ نہ پائے، آگے مفعول بھی ہے، کیا نہ پائے؟ ما تأکلہ، جس کو وہ آگ کھائے۔ آگ کھانے کے لیے کچھ نہ پائے اور کوئی لکڑی نہ ملے، کوئی چیز جلانے والی، تو پھر اس نے مجبوراً اپنے آپ کو کھانا ہوتا ہے۔ تو تم اگر حسد کرو گے حاسد کا تو تم گویا کہ اس کو ایندھن فراہم کر کے خود اپنے آپ کو جلانے سے بچا رہے ہو، اور اگر تم چپ کر جاؤ گے تو پھر وہ اپنے آپ کو اپنے ذریعے سے ہی معاذ اللہ عذاب دیتا رہے گا۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا